ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، وہی رب جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشتیاق عبدالکریم روحانی وظائف کے اس سلسلے میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف، ہر پریشانی سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس موضوع پہ روحانی وظائف کے سلسلے میں بات کریں گے، وہ پیارے دوستو ایسا عمل، ایسے تعویذات یا ایسے جناتی مسائل، جیسا کہ ایک کیس جادو جنات کے حوالے سے میرے پاس آیا۔ اس میں جو گھر کے افراد تھے جو مختلف قسم کے امراض کا شکار تھے، تو ان کے گھر میں رہنے والے افراد کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے۔ کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کبھی کوئی کسی بیماری میں اسپتال پہنچ جاتا۔ بہت زیادہ حادثات، مطلب گھر میں اگر 5 افراد تھے تو 5 میں سے 3 کے ایکسیڈنٹ ہو چکے تھے ہر 5 مہینے 6 مہینے۔ اور گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، اور گھر میں بڑی پریشانی تھی۔ جتنا بھی کام ہو، گھر میں پیسے نہیں رکتے، معاملات بڑے خراب سے تھے، بڑے پریشان کن تھے۔ پیارے دوستو، خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں ایسے معاملات ہوں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہو، کوئی حادثہ ہو جاتا ہو، یا بار بار گھر میں ایک ہی طرح کے معاملات، پریشانی بار بار آتی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے دوستو، جب اس طرح کے معاملات ہوں، پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی ہوں، بار بار خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو، گھر میں سے بار بار کوئی نہ کوئی ہاسپٹلائز ہو رہا ہو، اس قسم کے معاملات جب گھر میں آ جائیں اور پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو ایسے حالات میں سورہ مزمل اپنے گھر میں اس کی تلاوت کریں۔ کوشش کریں کم سے کم روزانہ 21 بار سورہ مزمل شریف اپنے گھر میں پڑھیں۔ 11 بار صبح پڑھ لیں اور 10 بار شام کو پڑھ لیں۔ سورہ مزمل کی برکت سے یہ جو پریشانیاں ہیں یا بار بار حادثات ہو رہے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ گھر میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی،
اور آپ کی زندگی میں بھی امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ جب ایسے معاملات ہوں تو سورہ مزمل شریف کی تلاوت کی جائے۔ سورہ مزمل شریف اپنے گھر میں پڑھی جائے، اپنے کاروبار کی جگہ پہ پڑھی جائے، جہاں حادثات ہوتے ہوں، نقصان ہوتے ہوں، وہاں سورہ مزمل شریف کا ورد کیا جائے، تلاوت کی جائے۔ تو پیارے دوستو، جس گھر میں بہت پریشانی ہو، بار بار پریشانی آ رہی ہو، بار بار ایسے معاملات ہوں، جنات کے اثرات ہوں، تنگ دستی ہو، فاقہ کشی ہو، اور یہ سمجھ نہ آتا ہو کہ ایک کے بعد ایک تکلیف آ رہی ہو، تو ایسے حالات میں سورہ مزمل شریف کی تلاوت کی جائے۔ جتنا ہو سکے کوشش کر کے اپنے گھر میں سورہ مزمل شریف کا ورد ختم کروا لیں اور سورہ مزمل شریف کی تلاوت کرائیں، اور 10-15 لوگ اکٹھے ہو کر گھر میں سورہ مزمل شریف پڑھیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، اور روزانہ تو گھر میں 21 بار، صبح 11 بار، شام میں 10 بار، 21 بار سورہ مزمل شریف کی تلاوت کا معمول رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، پریشانیاں، مشکلات، مصائب و آلام دور ہو جائیں گے۔ تو آج کا پیارے دوستو ہمارا وظیفہ سورہ مزمل شریف ہے۔ سورہ مزمل شریف کا ورد کرنے والے انشاءاللہ وہ خوشحال ہوں گے اور خوشیاں ہی خوشیاں انہیں نصیب ہوں گی، حادثات سے بچے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، صدقہ ضرور دیا کریں۔ جب کوئی پریشانی بار بار آ رہی ہو، بار بار آپ تکلیف میں آ رہے ہیں، تو کوشش کر کے پابندی کے ساتھ حسب توفیق صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقات ہمیں پریشانیوں سے بچاتے ہیں، صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، تو ہمیں صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ تو سورہ مزمل شریف کے ورد کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل شریف کی جب آپ تلاوت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقہ ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور جو بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں ہمیں سوال ضرور بھیجیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب بھی دیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کارڈ کرانا چاہتے ہیں، کوئی جادو بندش کے معاملات ہیں، تو ہمیں میسیج میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں، جو کام ہو، جو مسئلہ ہو لکھیں، انشاءاللہ اسے حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔